مغرور جو کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا، ہم پلٹ کے ہر شخص کو دیکھا نہیں کرتے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے؟ کیا بات ہے۔ اب جو بکھروں تو بکھرنے کی شکایت کیسی، خشک پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ تھے ہم، جو بجھ گئے تو ہواؤں سے شکایت کیسی۔ انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے۔ کاش کوئی جا کر بتائے اس کو مئی اور دسمبر ختم ہو رہے ہیں۔ تم نے جانا ہے تو پھر جاتے ہوئے نظر آؤ، اب میں ان باتوں پہ پریشان نہیں ہوتا۔ نہ دل ہوتا نہ دل روتا، نہ دل دل سے جدا ہوتا، نہ دل ہوتا نہ دل روتا، نہ دل دل سے جدا ہوتا، نہ تم اتنے ہنسی ہوتے نہ دل تم پہ فدا۔ آواز دے رہے ہیں اسے 10,000 لوگ، لیکن وہ صرف میرے بلانے پہ آئے گا۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں چاہیے، محبت چاہیے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت، قربان جاؤں اقبال کی شاعری پر۔ فاتح عالم یقین ہو عمل ہو زندگی کہ زندگی کاٹنے کو نکلے تھے، زندگی کاٹنے کو نکلے تھے، زندگی کاٹنے کو نکلے تھے اور زندگی کاٹ کے کھا گئی ہم کو۔ مت دیکھ کوئی شخص گنہگار ہے کتنا، یہ دیکھ تیرے ساتھ وفادار ہے کتنا۔ خوشی بھی گزر گئی، ملال بھی گزر گیا، اور گزرتے گزرتے یہ سال بھی گزر گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ میں ذمہ داریوں میں الجھا ہوا شخص، میری رضا کیا ہوگی؟ قاتل میں خود کی خواہشوں کا، میری سزا کیا ہوگی؟ کبھی کبھی نا بندہ بہت ہار جاتا ہے یار، اندر سے۔ باہر سے دکھتا ہے ہنستا کھیلتا انسان، اندر سے ہوتا ہے اکیلا خالی انسان۔ تب نا کبھی کبھی من کرتا ہے کہ ہار جائیں اور چھوڑ دیں سب کچھ۔ اسی وقت خیال آتا ہے کہ یار ہارنے کے لیے تو یہ سب شروع نہیں کیا تھا، اور جب تک جیتیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، ہم سے کیا رونق ہوگی؟ زخم دکھتے نہیں، وہ دکھتے بہت ہیں۔ میں منافقوں کی محفل میں اداکاری نہیں کرتا،
میں چہرے پر جھوٹی اناکاری نہیں کرتا، میرے دشمن میرے دستور سے شاید واقف نہیں، میں جسے دوست کہا تو اس سے غداری نہیں کرتا۔ شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، نے کمال کر دیا، شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے، شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ مخلص شخص ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ ارے ارشی، ایک کپ کافی بنا دو۔ اب ہم یہ پھیلاوا سمیٹیں کہ آپ کے لیے کافی بنائے جا کر؟ ٹھیک ہے سمیٹو، ہم بنا لیں گے۔ دیکھا، کچھ بول دو کہ فٹ سے برا مان جاتے ہیں۔ برا نہیں مان رہے ہیں، ہر بات کو کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ اگر تمہارے پاپا ہوتے تو بھی ایسے بات کرتی؟ اچھا ٹھیک ہے، جائیے، ہمیں بحث نہیں کرنی آپ سے۔ انداز دیکھو میاں سے بات کرنے کا۔ ارے یہ ہم کر لیں گے، تم جا کے پاپا کو کھانا دے دو۔ رہنے دیجئے، پہلے مدد کریں گے پھر پورے خاندان بھر میں گائیں گے کہ ہم سے کام کرواتی ہے۔ پھر سے کینسل ہو گیا؟ رکھو فون یار۔ کیا ہو گیا؟ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنا نماز روزہ کرو پھر بھی میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو جائے گا کام۔ ہم تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں جس سے دعائیں رد ہو جائیں۔ ایک گناہ کرتی ہو جس کو تم بہت معمولی سمجھتی ہو۔ کون سا گناہ؟ پلیز بتائیے نا ہمیں۔ شوہر کی نافرمانی۔ آئی ایم سوری۔ اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہوں، عزت دینے والا تو اللہ ہے۔ میں یہ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرے چہرے کی ہنسی جھوٹی ہے میرے دوست، کبھی میرے جیسے بننے کی دعا مت مانگنا۔ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے۔ پیسوں کے نہ ہونے کو میں کبھی غربت نہیں مانتا، میں ظرف کے نہ ہونے کو غربت مانتا ہوں، تو کم ظرفوں کو غریب سمجھا کرتا تھا۔ لوگوں سے قدر کرانا ویسے اتنا ضروری بھی نہیں، زیادہ ضروری تو یہی ہے نا کہ رب رسول کی نظر میں بندے کا کیا مقام ہے۔ اگر وہاں مقام ہے تو پھر لوگوں کی گڈ بک میں آنا کو زیادہ ضروری بھی نہیں۔ ہم ایک ساتھ سجتے ہیں، ہم ایک تصویر بنائیں گے، تم تھام کے رکھنا ہاتھ میرا، ہم ایک ساتھ مسکرائیں گے۔ بہت افضل ہو تم، تمہیں نایاب لکھ دیتی ہوں۔ یہ نظمیں غزلیں چھوڑو، یہ نظمیں غزلیں چھوڑو، میں تم پر کتاب لکھ دیتی ہوں۔ یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی پڑھا لینی چاہیے۔ یہ ایک سال اور گزر گیا، اگر تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب رب کر لینی چاہیے، کوئی خیر ہمیں جمع کر لینی چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تم بس۔ زندگی اتنی سمجھ میں تو آنے لگی ہے کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں بتا دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں، میں باتیں کرتا ہوں تو باتیں بگڑ جاتی ہیں۔ لوگ بات نہیں مانتے مگر بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم سے بڑی مصیبت کسی اور قوم پہ نہیں آ سکتی، ہم پہ آئی بھی ہے۔ اس کے خلاف آپ لوگوں نے سٹیپ لینے ہیں، اپنی گروتھ کے خلاف ہیں آپ لوگ۔ ایک لڑکا ڈیسیژن میکر ہو ہی نہیں سکتا جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ 30 سال کے بچے پل رہے ہیں، 40 سال کے بچے پل رہے ہیں گھروں میں۔ Okay, your leadership require you to be a decision maker. غلط ڈیسیژن لے رہے ہو، خود تو لے رہے ہو۔ آپ کی انا کیسے یہ گوارا کرتی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ڈیسیژن بھی میں اپنے ابو سے لوں گا؟ یہ آپ کی انا کیسے گوارا کر رہی ہے؟ آپ کی بیوی آپ کو کیوں چھوڑ مار رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ خواتین
تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے آپ لڑکیوں کو، تو کہ ٹھہرو ابا جی سے بات کر لوں گی، تو ہے کون؟ آپ کے دفتر میں کوئی ایسے کرے نا آپ کے ساتھ، اسی ٹائم فائر کر دیں گے آپ. تو یہ اس لعنت کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں. یہ ہم نے ہندوؤں سے لی ہوئی ہے. اگر صحیح بات ہوتی ہے اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا ہوتا، اسلام نے اس کے خلاف درس دیے ہوئے. جی وعلیکم السلام علیکم. میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ وعدہ کر کے چل تو پڑے مگر میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ وعدہ کر کے چل تو پڑے مگر کوئی راستے میں بدل گیا اور کوئی راستہ ہی بدل گیا. نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت کر کے بھی پیار پاتا ہے تو کوئی بے پناہ محبت کر کے بھی اکیلا رہ جاتا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں. محبت ہے مجھے میرے اکیلے پن سے، یہ سکون محفلوں میں بھی نہیں ملتا. اور وفاداری ایک برانڈ ہے اور ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر سکتا. میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے انہیں پھر ڈھونڈ لائی ہے. اس کو دیکھا تو میں سمجھا ہو سکتا ہے. اس کو دیکھا تو میں سمجھا ہو سکتا ہے. ایک انسان بھی پوری دنیا ہو سکتا ہے. میں گناہگار ہوں تو صرف خدا کا، میں نے اپنے سوا کسی کو برباد نہیں کیا. کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے. زندگی سے یہ گلا ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے. او سجنا اویخ یار مناؤن کی خاطر اساں کی پیس بٹائے. کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے. مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا. تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بے شک جتنے مرضی جھوٹ بول. جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال کہ وہاں سب جائز. اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں. پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں نہیں، میں نہیں کرتا. تم دو اللہ تمہیں اور دے گا. یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو. ایک اور بات کہتا ہوں، پاکستان انڈیا میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو. اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، یہیں رہیں گی.